دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے نبی کی زندگی کی طرف جن کی پوری زندگی صبر، آزمائش اور اللہ کی رحمت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، وہ کہانی جسے قرآن پاک نے وہ احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ اپنے والد کے بہت لاڈلے تھے، اسی لیے آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا، بیٹا، یہ خواب تمہارے بلند مقام کی نشانی ہے، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بھائیوں کی سازش اور کنواں۔ وقت گزرتا گیا اور بھائیوں کا حسد بڑھتا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو والد سے جدا کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیں، ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا انہیں نہ کھا لے۔ لیکن بھائیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ یوسف کا خیال رکھیں گے۔ مگر جیسے ہی وہ جنگل پہنچے، انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور شام کو روتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا۔ مصر کا سفر اور غلامی۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے۔ وہاں یوسف کو عزن مصر نے غلام کے طور پر خرید لیا۔ یوسف نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان کے اخلاق بھی بے مثال تھے۔ ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا۔ زلیخا کا امتحان۔ عزن مصر کی بیوی زلیخا یوسف کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا تو اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا، میں اعاذ اللہ، میں ایسا گناہ کبھی نہیں کر سکتا، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ قصور یوسف کا ہے، لیکن جب یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا نکلا تو حقیقت سامنے آ گئی کہ یوسف بے قصور ہے۔ قید اور خواب کی تعبیر۔ الزام کے باوجود یوسف کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں 2 قیدی تھے، انہوں نے یوسف کو اپنے خواب سنائے۔ یوسف نے فرمایا، تم میں سے ایک آزاد ہو جائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بعد میں مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ یوسف کو بادشاہ کے سامنے بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا، 7 سال تک زمین زرخیز رہے گی اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا، لہذا فصل کا کچھ حصہ سنبھال کر رکھو۔ بادشاہ یوسف کی حکمت سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں سے ملاقات اور معافی۔ قحط کے زمانے میں یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ ان کا بھائی یوسف ہے۔ بعد میں جب یوسف نے اپنی شناخت ظاہر کی تو فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آخری ملاقات کے وقت حضرت یعقوب نے یوسف کا کرتا اپنی آنکھوں پر رکھا، جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ سبق۔ حضرت یوسف کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، صبر سب سے بڑی طاقت ہے، حسد تباہی کا راستہ ہے، پاکدامنی ایمان کی پہچان ہے، معافی دینے والا دل سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ قرآنی حوالہ۔ سورت یوسف آیت 87۔ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، حقیقت یہ ہے کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے